السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے۔ مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب میں 3 نئے حروف شروع ہو رہے ہیں، سا، زال، ضا۔ یہ 3 حروف لسویہ کہلاتے ہیں۔ یہ زبان کے کس حصے سے زیادہ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو نقشے کی مدد سے۔ زبان کی نوک جو کہ راس اللسان کہلاتی ہے، راس اللسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا۔ یعنی جب زبان کی نوک آگے کے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا۔ حروف لسویہ، سا، زال، ضا حروف لسویہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف راس اللسان سے ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی نوک اوپر کے آگے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا۔ یعنی کہ جب زبان کی نوک آگے کے 2 دانت، کنارے مطلب وہ حصہ جہاں سے ہم دھاگا وغیرہ توڑتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، جس حصے سے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، نیوالا ہمارا لگتا ہے جس حصے سے، وہ کنارہ کہلاتا ہے دانت کا۔ تو زبان جب آگے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگی تو سا، زال، ضا کہلاتا ہے۔ یہ نرمی والی حروف ہیں، نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا۔ ان کو حروف لسویہ یا نرمی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کیجیے، اس کے بعد گروپ میں سینڈ کیجیے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔